محترم احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان و ادب کی آج کی نشست میں میں ڈاکٹر نوید عبدالجلیل آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے قواعد اردو کے تعلق سے۔ آئیے آج کی اس نشست کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے آج کی نشست کے لیے پہلے جو قواعد کے طور پر لیا ہے وہ ہے محاورہ۔ محاورہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ان میں سے جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مرادی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسے دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مرادی معنی میں استعمال ہو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ اور محاورے کے تعلق سے ایک بات اور یہ بھی ہے کہ محاورے میں ایک اسم کا استعمال ہوتا ہے اور ایک فعل اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ یعنی ایک اسم اور ایک فعل کے ملنے سے محاورہ بنتا ہے۔ جیسے یہاں ہم نے جو مثال لی ہے تارے گننا، یہاں تارے اسم ہے جبکہ گننا یہ فعل۔ تو اس طرح ایک اسم اور ایک فعل کے ملنے سے محاورہ بنا ہے تارے گننا۔ تو آئیے دوسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں، کمر باندھنا۔ یہاں کمر اسم ہے جبکہ باندھنا فعل۔ تو ایک اسم اور فعل یہ دونوں ملنے سے محاورہ جو بنا ہے وہ ہے کمر باندھنا۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ محاورہ دراصل ایک اسم اور ایک فعل کے ملنے سے بنتا ہے۔ آئیے ضرب المثل کی ہم بات کریں گے۔ دوسری ہمارے پاس محاورے میں جو چیز ہے وہ ضرب المثل ہے۔ ضرب المثل سے مراد وہ مختصر فقرہ ہے۔ یہاں فقرے پر توجہ دیں آپ۔ ضرب المثل سے مراد وہ مختصر فقرہ ہے جو بذات خود اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے۔ فقرہ بھی ہے اور مکمل بھی ہوتا ہے، لیکن اپنے حقیقی معنوں سے ہٹ کر دوسرے معنوں میں بطور مثال زبان و ادب سے رواج پاتا ہے۔ یعنی فقرہ ہے جو اپنی جگہ مکمل ہے لیکن یہ اپنے حقیقی معنوں سے ہٹ کر مرادی یا دوسرے معنوں میں مثال کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو ہم ضرب المثل کہہ رہے ہیں۔ یا پھر ہر ضرب المثل یا ضرب الامثال جو ہوتی ہیں وہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی معاشرتی تجربہ یا تہذیبی حقیقت پوشیدہ رکھتی ہیں، یعنی ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ چھپا ہوتا ہے، اس کو ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال یہاں ہم نے لی ہے، جیسے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اور دوسرا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے۔ یہ محاورتاً یہ جملے استعمال ہوتے ہیں۔ گھر کا بھیدی اور دودھ کا جلا یہ اپنی جگہ مکمل معنی و مطلب رکھ رہے ہیں، لیکن یہاں جو اس کا استعمال ہو رہا ہے یہ اس کے حقیقی معنی کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا بلکہ دوسرے معنوں میں مثال کے لیے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آئیے تیسری جو ہم نے یہاں قسم اردو قواعد کے طور پر لی ہے وہ ہے تلمیح۔ تلمیح ایک ایسا لفظ جس کے ذریعے کسی تاریخی قصے یا واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا لفظ ہوتا ہے جس کو سننے یا بولنے کے دوران سننے والا جو ہے جیسے ہی وہ لفظ کو سنے گا وہ تاریخی واقعے کو یاد کر لیتا ہے، یا بولنے والا تاریخی واقعے کو ذہن میں رکھ کر وہ جملہ بولتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ اور عموماً اس کی ضرورت شاعری میں پیش آتی ہے تاکہ کلام کے حسن میں اضافے کے ساتھ خیال کی ترسیل مؤثر انداز میں، شعراء اکرام عام طور پر اپنی کسی بات کو مؤثر انداز میں شعر کے ذریعے سامع یا قاری تک پہنچانے کے لیے یہ تلمیح کا اکثر و بیشتر استعمال کرتے ہیں۔ اور بہت سے جو بڑے بڑے شعراء اکرام ہیں ان کی شاعری کو اگر ہم پڑھ کر دیکھیں تو بہت سے شعراء کے کلام یہ تلمیحات سے بھرے پڑے ہیں، جس میں تاریخی واقعات
یا انبیاء کرام کے واقعات کو پیش کیا گیا. جیسے ہم نے یہاں 2 مثالیں لی ہیں. نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے. جیسے یہاں نار نمرود کا جیسے ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن خود بخود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والا جو واقعہ ہے نمرود کی جانب سے، وہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے. تو یہاں اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے شاعر نے نار نمرود کا استعمال کیا ہے. اب جب اس کو پڑھتے ہیں تو پورا بیک گراؤنڈ یا اس کا پس منظر جو ہے اس واقعے کا ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. اور ویسے ہی دوسرا شعر جو ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. ابن مریم یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارتاً کہا گیا ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دیے تھے، جس میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی بیمار کو چھو لیتے تو اس کو شفا مل جاتی، اس کی بیماری کا علاج ہو جاتا. تو یہاں ابن مریم جو یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے، جس میں انہوں نے ابن مریم کا حوالہ دیتے ہوئے یا اس تاریخی بات کو بتلاتے ہوئے دکھ کی دوا کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو آئیے حضرات آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست کے ذریعے سے دی جانے والی معلومات واقعتاً آپ کے لیے سودمند اور فائدہ مند رہی ہوں گی. آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں، اور ایسے احباب جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.